پیارے بچوں، آج آپ کو سنانے لگی ہوں پرانے کنویں کی سٹوری، جو کہ بہت ہی مزے کی ہے۔ آپ نے اینڈ تک لازمی سننے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ تو بچوں، شروع کرتے ہیں آپ کی سٹوری، جس کا ٹائٹل ہے پرانا کنواں اور آخری چراغ۔ ایک گاؤں تھا، شہر سے بہت دور۔ گاؤں کا نام تھا نور پور۔ نور پور عجیب جگہ تھی۔ دن میں عام گاؤں لگتا، بچے کھیلتے، عورتیں کام کرتی، مرد کھیتوں میں کام کرتے، مگر سورج ڈھلتے ہی گاؤں بدل جاتا۔ مغرب کے بعد کوئی گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، خاص طور پر ایک جگہ، گاؤں کے باہر والا پرانا کنواں۔ بزرگ کہتے تھے مغرب کے بعد جو اس کنویں کے پاس گیا وہ پہلے جیسا واپس نہیں آیا۔ لوگ ہنستے بھی تھے، مگر کوئی آزمانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اسی گاؤں میں 14 سال کا ایک یتیم لڑکا رہتا تھا، جس کا نام احمد تھا۔ احمد کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے کچے گھر میں رہتا تھا۔ احمد بہت ہی غریب تھا، کبھی کھانا ہوتا، کبھی نہیں ہوتا۔ ایک دن احمد کی ماں سخت بیمار ہو گئی۔ بخار کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ گاؤں میں ڈاکٹر نہیں تھا۔ حکیم نے کہا شہر سے دوا آئے گی، مگر پیسے کہاں سے آئیں گے؟ احمد کے پاس پیسے نہیں تھے۔ وہ سارا دن کام ڈھونڈتا رہتا، مگر کسی نے اسے کام نہیں دیا۔ رات ہو گئی۔ احمد گھر واپس آیا تو ماں کی حالت اور خراب تھی۔ ماں نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا فکر نہ کر، اللہ بڑا ہے۔ لیکن احمد کے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ اسے لگا اگر آج دوا نہ آئی تو وہ اپنی ماں کو کھو دے گا۔ عجیب خبر! اسی دن گاؤں کے ایک بوڑھے فقیر نے احمد کو بلایا۔ فقیر نے آہستہ سے کہا، اگر ہمت ہے تو کنویں کے پاس جا، وہاں ایک پرانا چراغ رکھا ہے، جو اسے لے آئے، اس کی بڑی مشکل حل ہو جاتی ہے۔ احمد چونک گیا۔ وہی کنواں جہاں کوئی نہیں جاتا تھا۔ فقیر نے کہا، ہاں، مگر یاد رکھنا، چراغ لیتے وقت پیچھے مت دیکھنا، چاہے کچھ بھی ہو۔ رات کے 12 بجے احمد گھر سے باہر نکلا۔ آسمان پر بادل تھے، چاند بھی آدھا چھپا ہوا تھا۔ ہوا چل رہی تھی اور درختوں کی آوازیں ایسے لگ رہی تھی جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ جیسے جیسے وہ کنویں قریب پہنچا، ہوا ٹھنڈی ہوتی گئی۔ پھر اچانک اسے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ وہ رکا، آواز بھی رک گئی۔ وہ چلا، پھر شروع ہو گئی۔ احمد کا دل زور سے دھڑکنے لگا، مگر اسے فقیر کی بات یاد آئی، پیچھے مت دیکھنا، چاہے کچھ بھی ہو۔ آخر وہ کنویں تک پہنچ گیا۔ وہ واقعی بہت پرانا تھا، ٹوٹا ہوا تھا اور بالکل سیاہ۔ کنویں کے پاس ایک چھوٹا سا مٹی کا طاق تھا اور اسی میں جلتا ہوا چراغ رکھا ہوا تھا۔ مگر جیسے ہی احمد نے چراغ اٹھایا، اچانک اسے اپنی ماں کی آواز سنائی دی، احمد بیٹا مجھے چھوڑ کے مت جا۔ وہ ہل گیا، یہ تو اس کی ماں کی آواز تھی۔ پھر دوسری آواز آئی، اس کے مرحوم والد کی، بیٹا پیچھے دیکھو، میں ہوں۔ احمد کے قدم کانپ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ تقریباً مڑنے لگا، مگر اسی لمحے اسے یاد آیا، اگر یہ سب سچ ہوتا تو وہاں کیوں ہوتے؟ اس نے آنکھیں بند کی اور دوڑنے لگا۔ اچانک کسی نے اس کے کندھے پکڑ لیا۔ ہاتھ بالکل برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ دل چاہا چیخ مارے، مگر اس نے پیچھے نہیں دیکھا۔ وہ پورے زور سے دوڑنے لگا، یہاں تک کہ گاؤں کی مسجد نظر آ گئی۔ جیسے ہی وہ مسجد کے
دروازے میں داخل ہوا، ہاتھ بھی غائب ہو گیا۔ خاموشی چھا گئی۔ وہ گھر پہنچا، چراغ ابھی بھی جل رہا تھا۔ اس نے چراغ ماں کے سرہانے رکھ دیا اور وہیں بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ فجر کی اذان ہوئی تو احمد کی آنکھ کھلی۔ ماں نے اسے دیکھ کر مسکرا کر کہا، احمد میرا بخار اتر گیا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ چراغ بجھ چکا تھا، صبح ہوتے تک وہ مٹی میں تبدیل ہو گیا تھا۔ تو بچوں، ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ احمد نے اس دن سیکھا، خوف اکثر حقیقت نہیں ہوتا، اصل امتحان ہمت اور یقین کا ہوتا ہے۔ جو انسان ڈر کے پیچھے مڑ جاتا ہے وہ منزل تک نہیں پہنچتا، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے آگے بڑھتا ہے اس کے لیے راستہ خود بخود بن جاتا ہے۔ تو بچوں، آپ کو میری سٹوری اچھی لگی ہو، آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کرنا ہے، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتایا کریں میں کیسی ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آؤں، اور دیکھتے رہیے میرے چینل کو کلیم سٹوریز اینڈ فن۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔